میں زور آور ہوں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ تو وقتی طور پر دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیا، بیوہ کے مال پہ قبضہ کر لیا، مظلوم مسلمان کے مال پہ قبضہ کر لیا، جو کمزور تھا اس کے مال پہ قبضہ کر لیا. لیکن اللہ کے حضور میں جواب دینا ہوگا. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ارشاد فرما رہے ہیں استووا، صفوں کو درست کرو. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہو، صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ. صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ. جو زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا نا، تیر اندازی کا بھی اور تلوار کا بھی، تو صف بندی، دشمن کے مقابلے پر صف بندی، مل کر کھڑے رہو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ فرما رہے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید المجاہدین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان جیسا مجاہد روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں خود میدان جہاد میں قیادت فرمائی. عظیم سپہ سالار یا رسول اللہ سید المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم. صف کو ملاحظہ فرما رہے تھے. کمان آپ کے ہاتھ میں تھی، معاف کیجیے گا، تیر آپ کے ہاتھ میں تھا. تیر کمان میں ہی ہوتا ہے، کمان تھی، کمان تیر سے صفوں کو درست فرما رہے تھے. ٹھیک، صف سیدھی کرو گے. نماز میں بھی صف سیدھی کرنے کا حکم ہے، اور کندھے سے کندھا ملانے کا حکم ہے. کیا عجب ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے. برابر کے مسلمان بھائی پر اللہ کی رحمت برسنے لگی. برابر میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بھی حصہ مل گیا، اور میں بھی گناہگار کھڑا ہوا ہوں، مجھ کو بھی حصہ مل گیا اس بھائی کی برکت سے. یہ صف بندی جہاد میں بھی کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، جم کر میدان جہاد میں کھڑے ہو جاؤ. کأنہم بنیان مرصوص. مجاہد میدان جہاد میں ایسی صف بندی کرتا ہے، یعنی ڈٹ جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. دبر القتال، جہاد سے بھاگتا نہیں ہے، دشمن کے مقابلے پر ڈٹ جاتا ہے. جیسے افغانستان میں مجاہدین آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اگرچہ میدانوں میں نہیں ہے لیکن پہاڑوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. اللہ ان کو نصرت عطا فرمائے گا. اور امریکہ، اللہ، اور اسلام کے دشمن امریکہ اور روس، بھارت اور یہود انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے، آہستہ آہستہ خبریں آ رہی ہیں. مجاہدین آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا افغانستان کی سرزمین پر مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے. کشمیر کے مظلوم مسلمان بھی، فلسطین کے مظلوم مسلمان ہی نہیں، 12 سال کا بچہ پتھروں سے مقابلہ کر رہا ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے. فلسطین میں، کشمیر میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر سے لے کر سواد، یہ صحابی ہیں. سواد مکانکم، تم سب سے آگے نکل رہے ہو، پیچھے ہٹو. تیر جو تھا اس کو لگ گیا، پیچھے ہٹو. تیر سے صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے وہ، مجاہدین کی صفوں کو. سیسا پلائی ہوئی دیوار، جم کر کھڑے ہو. اب آپ نے دیکھا نا فوج میں کتنی زبردست صف بندی ہوتی ہے، ایک قدم میں فرق نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب دیکھیے 1450 سال پہلے کتنے عظیم کمانڈر ہیں، جرنل ہیں، صف کو درست فرما رہے ہیں.
وہی آج 1450 سال کے بعد بھی دنیا کی تمام فوجیں اسی طرح صف بندی کرتی. قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکانکم، پیچھے ہٹو. وہ لگ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو حضرت سواد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تیر جو ہے وہ مجھے لگ گیا، مجھے تکلیف ہوئی. حضور نے ارشاد فرمایا بدلہ لے لو، بندوں کا حق ہے، اگر تم کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے بدلہ لے لو. اللہ اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، المسلم من، دوسری حدیث مبارک ہے، مسلم شریف ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے، شیخین نے اس کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے، وہ مسلمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو. کہا حضور آپ نے تو پیٹ پہ مارا تھا، اب میرا پیٹ ننگا تھا. مجاہدین میں بہت سے ایسے تھے جن کے پاس ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، تلوار آدھی ٹوٹ